بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ برے صغیر پاک و ہند کے مسلمان اپنی زندگی میں لاکھوں بار، ہزاروں بار، کروڑوں بار کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں زبان سے، لیکن کبھی ایک بار بھی کلمہ طیبہ کے معنی کو، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاید معذرت کے ساتھ ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں صرف عربی فقرہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، وہ رٹنے کے لیے۔ ہم اس سے آگے جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کلمہ طیبہ میں کہتے کیا ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو کلمہ طیبہ پہ بنا چکا ہوں، لیکن یہ ضرورت محسوس کی ہے میں نے کہ شاید اس میں کچھ ایک خاص موقف بیان کیا ہے میں نے الہ کا۔ اب میں اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ بیسیکلی ایک پارٹ نہیں ہے، گو کہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے۔ کلمہ طیبہ چھوٹا سا فقرہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیں، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کہہ لیں۔ یہ بظاہر تو ایک ایک فقرہ لگتے ہیں دونوں چیزیں، یا اس سے آگے بھی جو کچھ ہے، لیکن اس کے اندر تین پارٹ ہیں۔ یہ ایک فقرہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہم جو عام مسلمان سمجھتے ہیں نا برے صغیر کے، کہ کلمہ طیبہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں تین عہد ہیں، تین وعدے ہیں۔ میں ابھی آپ کو تینوں ون بائی ون بتاتا ہوں۔ دیکھیں کلمہ طیبہ کے تین پارٹ ہوتے ہیں۔ جو پہلا پارٹ ہے، سب سے پہلا پوائنٹ نمبر 1، وہ ہے لا الہ یا اشہد ان لا الہ، یہاں تک ہے، اس کا مطلب الگ ہے۔ پھر اگلا پارٹ جو ہے وہ ہے الا اللہ، ٹھیک ہے، اور جو پھر اس سے اگلا پارٹ ہے وہ ہے واشہد ان محمد عبدہ و رسول، یہ تیسرا پارٹ ہے۔ جو سب سے پہلا پارٹ ہے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا، لیکن اگر ہم خصوصی طور پہ کلمہ طیبہ کی بات کریں تو یہاں جو سب سے ایک کافر ہے، سب سے پہلے وہ اقرار کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کو ماننا چاہتا ہوں، تو ڈائریکٹ اللہ کو ماننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ کو ماننے سے پہلے غیر اللہ کو الہ ماننے سے انکار کرنا ہوتا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ ڈائریکٹ اللہ رسول کو ماننے سے مسلمان نہیں بن سکتا بندہ، اس نقطے کو سمجھیں۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے اشہد ان لا الہ یا لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ نہیں ہے الہ۔ الہ پہ میری پوری ویڈیو موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الہ کیا ہوتا ہے۔ اب میں یہاں اس پہ بحث نہیں کروں گا، لیکن پہلا سٹیپ لا الہ کہنا ہوتا ہے، غیر اللہ کی نفی۔ آج جو ہم پڑے ہوئے ہیں اللہ کو بھی اور ساتھ دوسروں تیسروں کو بھی رگڑے جا رہے ہیں، ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کیا ہوا ہے ہم نے، یہ غلط ہے۔ پہلا سٹیپ غیر اللہ تمام کو لا کرنا ہے ہم نے، الہ نہیں ہے کوئی۔ اب چلتے ہیں اس سے اگلا سٹیپ جو دوسرا فیز ہے۔ دوسرے فیز میں پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ۔ ہاں، جب دوسرا الہ صاحب ہم نے ختم کر دیے تو پھر ہمارا الہ ہے کون؟ ہمارا الہ پھر ہے اللہ۔ یہ ہے دوسرا فیز۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پہلے فیز میں باقی تمام الہ کی نفی کرنے کے بعد اللہ کا اقرار کرنا ہے ہم نے کہ الہ اللہ ہے۔ جب پہلے دوسرے سارے چھوڑ دیے ہم نے، تب اس کے بعد پھر آتے ٹھیک ہے اللہ کو اگر ہم نے مان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ تو بات نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم جانیں گے کیسے، اس کی مطابق زندگی بسر کریں گے کیسے، اس کی عبادت یعنی بندگی کریں گے کیسے۔ تو عبادت پہ بھی اس کا تصور بھی ہمارے معاشرے میں غلط ہے، اس پہ بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے کہ عبادت کا تصور کیا ہے۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ الہ اللہ ہی ہے، تو اللہ کی منشا کیا ہے، اس کی منشا ہمیں کس نے بتائی ہے؟ محمد رسول اللہ نے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر اللہ کی یہ تیسرا فیز ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، یہ تیسرا سٹیپ شروع ہو گیا ہے کہ اب ہم جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں وہ کیسے اس پہ عمل کریں گے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن یہاں بھی ایک چیز سپیسیفک مینشن کی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ یہ لفظ عبد کیوں مینشن کیا گیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ عبد کیوں کہا گیا ہے؟ کہ کہیں لوگ رسول کو خدا نہ بنا لیں، رسول کو رسول کے ہی درجے میں رکھیں۔ رسول کون ہے؟ رسول عبد ہے۔ عبد کون ہوتا ہے؟ بندہ۔ جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول بھی اللہ کے بندے ہیں۔ رسولوں کو خدا کے برابر نہیں لے جانا، رسولوں کا مرتبہ بہت عظیم ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا کے برابر نہیں کر سکتے۔ الہ خدا ہے، رسول کو کہیں الہ نہ بنا لینا۔
یہ ہے عبد لفظ ڈالنے کا خاص مقصد اس میں۔ یہ کلمہ طیبہ کی تشریح ہی ہمیں کلیئر نہیں ہے۔ تینوں سٹیپ کتنے سیکوینس کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہماری برِ صغیر کے لوگوں کی زندگیاں شرکوں سے بھری پڑی ہیں۔ ہمارے لوگ اللہ کو نام سے صرف الہ کہتے ہیں، اور ساری دنیا کے جو نام نہاد ننھے منھے سے چھوٹے موٹے الہ انہوں نے پکڑ رکھے ہیں۔ ہر فرقے میں دیکھیں، کوئی کس کو الہ سمجھ رہا ہے، کوئی کس کو الہ سمجھ رہا ہے، کوئی کس کو الہ سمجھ رہا ہے۔ او بھائی، الہ پہ پوری ویڈیو موجود ہے، پہلے تو الہ کا مطلب سمجھ لو، کہ دوسری میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، الہ کا بھی اور عبادت کا بھی۔ اس کو دیکھ لو، سمجھ لو کہ الہ کیا ہوتا ہے، عبادت کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اور خدا کے لیے اپنے صحیح ٹریک پر آ جاؤ۔ اور صحیح ٹریک یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کہنا ہے الہ کوئی نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے کہنا ہے اگر دوسرا کوئی نہیں ہے تو پھر ہاں ہے کون؟ اللہ کی ذات۔ اس کے بعد پھر اللہ کی ذات کی تعلیمات پہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے، جس طریقے سے محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کون ہے؟ عبدہ و رسول، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں بندے، لیکن پیغام پہنچانا ان کا کام ہے، خود الہ نہیں ہے وہ۔ جب یہ ہماری بیسک لائن سیدھی ہو جائے گی نا، اس کے بعد ہم خود کو مسلمان کہلوانے کے لائق ہوں گے۔